الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وبائی امراض کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران اعتکاف کیسے ہو؟ سوال کیا گیا ہے وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے کرفیو نافذ ہے تو ایسی صورت میں اعتکاف کس طرح ہو سکتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اعتکاف اللہ کی اطاعت گزاری کے لیے مسجد میں رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، کہیں اور اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ یہ حکم مرد و عورت سب کے لیے یکساں ہے، جیسے کہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مردوں کے لیے مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ ہمیں اس حوالے سے کسی اہل علم کے اختلافی موقف کا علم نہیں ہے۔ اس بارے میں بنیادی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ تو اللہ رب العزت نے اعتکاف کو مسجد کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف صحیح ہوتا تو مباشرت کی حرمت کو مسجد کے ساتھ خاص نہ کیا جاتا، کیونکہ مباشرت اعتکاف کی حالت میں مطلقاً حرام ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہوتے ہوئے میری طرف اپنا سر کر دیتے تو میں آپ کو کنگھی کر دیتی تھی، اور آپ اعتکاف کے دوران گھر میں ضرورت کے لیے ہی آتے تھے۔ اسی طرح دارقطنی نے اپنی سند سے زہری اور وہ عروہ اور وہ سعید بن مسیب سے اور وہ دونوں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے تحت ہی مسجد سے نکلے، اور ایسی مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا جہاں باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65۔ جمہور اہل علم کے ہاں عورت کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا ہے۔ اس بنا پر اگر لاک ڈاؤن کے دوران کسی کے لیے مسجد میں رہنے کی اجازت ہو، جیسے کہ امام، مؤذن اور خادم وغیرہ، تو وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ دوم، اگر کسی کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہ ملے اور وہ پابندی سے اعتکاف کرتا آ رہا ہو تو لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اعتکاف کی قضا شوال یا کسی اور مہینے میں دے سکتا ہے، یا پھر آئندہ رمضان میں 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے تو میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خیمہ لگا دیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھ کر اپنے خیمے میں داخل ہوتے۔ تو ایک بار سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے خیمہ لگانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی، اور سیدہ حفصہ نے اپنا خیمہ لگا لیا۔ پھر جب انہیں زینب بنت جہش نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کافی خیمے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے بارے میں بتلایا گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم سب نیکی کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں اعتکاف نہیں کیا اور شوال کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2033 اور مسلم حدیث نمبر 1172 نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 276 میں کہتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خدشہ ہوا کہ ازواج مطہرات اعتکاف کے لیے سوتن پن کی وجہ سے تیار ہوئی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا اور اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آغاز میں عائشہ اور حفصہ کو اجازت دینا اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ جتنا بقیہ ازواج مطہرات کے آنے سے بنا، کیونکہ پھر نمازیوں کے لیے مسجد تنگ پڑ جاتی۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس ازواج مطہرات ہوں گی تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح ممکن ہے عبادت کے لیے مطلوبہ خلوت حاصل نہ ہو اور اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ اس مہینے میں اعتکاف نہیں کیا اور شوال کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کیا، اس کے بارے میں اسماعیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان میں بغیر روزوں کے اعتکاف کا جواز ہے، کیونکہ شوال کا پہلا دن عید الفطر کا ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ماہ شوال میں اعتکاف کی قضا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نفل عبادت کی پابندی کرتا ہو اور وہ رہ جائے تو اس کی قضا دینا مستحب ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2463، اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 1770 میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، تو 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، پھر جب آئندہ سال رمضان آیا تو آپ نے 20 راتیں اعتکاف کیا۔
اس سے ملتی جلتی روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 803 میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 21277 میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو ایک سال آپ سفر پر رہے، پھر جب آئندہ سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح کہا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی تحقیق میں شعیب الارنوط رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ اس معاملے میں وسعت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وبائی امراض اور آزمائشوں کو ہم سے ختم فرما دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 33886۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔